آئے خداوند، مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور میں آخر تک اس پر چلوں گا۔ مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا۔ میں پورے دل سے اس کو مانوں گا۔ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا، نہ کہ لالچ کی طرف۔ میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر۔ خداوند کے پیارو، آپ جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے لیے۔ آپ میں سے کچھ ایسے بہن بھائی ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے دوست ہیں جنہوں نے مجھے فون کیا، کرتے رہتے ہیں۔ مجھے بڑی برکت ملتی ہے آپ سے۔ میں آپ کے لیے خدا کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں۔ میری دعا یہ ہے کہ آج بھی جب آپ خدا کا کلام سنیں گے، خدا آپ کو برکت دے گا۔ کچھ ایسے بھی ہیں پہلی دفعہ آج اس پروگرام کو دیکھیں گے۔ اگر یہ خداوند کی طرف سے آپ کے لیے خدا کے پیار کی آواز ہے تو مجھے پورا یقین ہے آپ اسے سنیں گے۔ جب سنیں گے تو آپ خدا کو اپنی زندگی میں کام کرتا دیکھیں گے۔ ایسے کام کرے گا وہ، آپ حیران رہ جائیں گے، ساری زندگی اس کا شکر کرتے رہیں گے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اگر سنا جو میں نے خدا کے کلام میں سے پڑھا، وہ میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں، آپ بھی اسے دیکھیے۔ اور اگر آپ کے پاس بائبل ہے اس وقت سامنے، تو آپ اس میں یہ دیکھیے کہ یہ جو میں نے حصہ پڑھا، اس میں سب سے پہلی بات، اتنی خوبصورت دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، میری دعا ہے، یہ میری دعا ہے اپنے لیے، میرے لیے۔ جب آپ اسے سمجھ لیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو میری بھی دعا ہے، یہ تو میرے دل کا ارمان ہے، یہ تو خدا کے حضور میری منت ہے۔ دیکھو، پہلی بات، مجھے اپنی راہ بتا دے، تیرے قانون جس طرح تو چاہتا ہے، بتا مجھے کیسے چلنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ خدا کا شکر ہے، خدا نے یہ بات ظاہر کی ہے، ہمیں بتا دیا کہ ہم کو کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر دیکھو یہاں پر ایک عہد ہے، میں آخر تک اس پر چلوں گا، میں چلوں گا۔ بڑا اچھا فیصلہ ہے، لیکن یہ سب کچھ کہنے کے بعد بھی کہ میں تیری شریعت پر چلوں گا، میں تیرے پورے دل سے اس کو مانوں گا، پھر یہ کہہ رہا مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا۔ تو چلا، میں نے چل کے دیکھ لیا، چلا نہیں جاتا، گر پڑتا ہوں۔ فیصلہ تو میں نے یہ کر رکھا کہ ہمیشہ تیرے حکم مانوں گا، لیکن تو جانتا ہے مجھے، لوگ نہیں جانتے لیکن تو جانتا ہے، اندر سے مجھے دیکھتا ہے، تو میرے خیالات کو دیکھتا ہے، تجھے سنائی دیتا میں کیا سوچ رہا ہوں، تجھے دکھائی دیتا ہے میں کدھر بھٹک گیا ہوں۔
تو میں نے کہا تو تھا کہ میں چلوں گا، لیکن چل نہیں پایا، چلا نہیں جاتا۔ کئی دفعہ ایسی بات ہو جاتی ہے خداوند کہ پھر شرمندگی ہوتی ہے، تو چلا، مجھے تو چلا، ہاتھ پکڑ کے چلا۔ پھر ایک اور بات اس نے لکھی ہے، مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ جب تو چلاتا ہے اور میں چلنے لگتا ہوں تبھی خوشی ہوتی ہے۔ اکیلے چل کے دیکھا تو پھر گر پڑا، پھر بڑا دکھ ہوا۔ جب تو چلانے لگتا ہے تو پھر چلنے لگتا ہوں، پھر خوشی ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ کیوں کہتا ہے؟ میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر۔ میری نظر ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ بتلان اس چیز کو کہتے ہیں باطل، جو رہے گی نہیں۔ بطالت ہی بطالت ہے اس دنیا میں، یہ تو دھوکہ ہے۔ لگتا ہے اس سے خوشی ہوگی، لگتا ہے ایسا کروں گا تو کام بن جائے گا، لگتا ہے کہ گھر میں دولت بہت ہوگی تو سب خوش ہوں گے، ایسا لگتا ہے، لگتا لگاتا کچھ نہیں۔ تو کہتا میری آنکھیں ادھر ادھر کئی دفعہ ہو جاتی ہیں اور میں مر جاتا ہوں، جیسے میری روح میں ایک قسم کی موت آ جاتی ہے۔ تیرے سے ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور پھر میں وہیں کا وہیں، کیا کروں ایسے میں؟ تو میں خدا کے کلام میں سے آپ کے ساتھ ان باتوں کا ذکر کروں گا جو خدا کے بندوں کا تجربہ ہے، ایمانداروں کا تجربہ ہے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئے خدا میں تیری راہ پر چلوں گا، جنہوں نے اس بات کا تجربہ کر لیا کہ وہ اکیلے نہیں چل پاتے، جنہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، انہیں ایسا لگتا ہے جیسے میں مر گیا، میری ساری وہ خوشی جاتی رہی ہے، جو ایک رشتہ پہلے تھا اچانک جیسے ٹوٹ گیا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ کیا کریں ایسے میں؟ کیا کرنا چاہیے؟ پیاری بہن آپ سمجھ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پیارے بھائی آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میرا تجربہ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ سنیں کہ خداوند کیا کہتا ہے، تاکہ ہر روز اس کی شفقت کا تجربہ ہوتا رہے، جس کے لیے لکھا اس کی شفقت ہر صبح تازہ ہے، تاکہ ہم چل سکیں اس کی مدد سے اور اس کی زندگی ہماری زندگی میں جاری رہے، وہ زندگی دیتا رہے۔ ہم محتاج ہیں اس کے، مبارک ہے وہ جو اس محتاجی کو پہچان گیا ہے، وہ کبھی مجبور اور لاچار چھوڑا نہیں جائے گا، وہ اسے زندہ کرتا ہے، ہر روز زندہ کرتا ہے۔ جیسے ہر روز نہ جانے کس وقت اور کس طرح خدا ایسا کرتا ہے، کچھ کہہ دیتا ہے اور اندھیرا دور ہو جاتا ہے، کچھ کہہ دیتا ہے تو سورج نکل آتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، کوئی شور نہیں، کوئی سمجھ نہیں سکتا پورے طور پر اسے۔ ہاں بہت ساری باتیں کہتے ہیں ہم، سب سن لینی چاہیے، سب اچھی ہیں، لیکن خدا کے بھید کو کوئی جان نہیں سکتا، خدا کی قدرت کو کوئی پورے طور پر سمجھ نہیں سکتا۔ ہاں اس کا پیار آ سکتا ہماری زندگیوں میں، اس کا تجربہ ہو جاتا ہے۔ تو خدا کے کلام میں سے یہ میرے لیے اپنے لیے دعا ہے تاکہ خدا مجھ پر رحم کرتا رہے، میں چل سکوں، شادمانی خوشی اس کی ہوتی رہے، اور اس کی زندگی جو آتی ہے اندر اس کے لیے رکاوٹ نہ ہو، تازہ ہو سکے، ہر روز تازہ رہ سکیں۔ دیکھو ہم تندرستی مانگتے ہیں خدا سے، تن درست رہے، اس کو کہتے ہیں ہمارا تن جسم درست رہے، صحیح رہے، اس کو کہتے ہیں تندرستی۔ لیکن ایک ایسا دن آتا ہے کہ یہ تن پھر درست نہیں رہتا، یہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں بیماریاں آنے لگتی ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں بہت جلدی سبھی کچھ ختم ہو جاتا، جو درست تھا صحیح تھا وہ صحیح نہیں رہتا، مر جاتا ہے انسان، چلا جاتا ہے اس دنیا سے، ختم ہو جاتی کہانی۔ جیسے بلبلا سا ہے، یوں اڑتا پھرے گا، ایسے اڑتا پھرے گا، دیکھو کیسا اچھا لگا، پٹ سے پھوٹ جاتا سورج کی روشنی سے،
धूप में एकदम खत्म हो गया, ढूंढते फिरो फिर वो कहाँ गया। तो एक तो तंदुरुस्ती है, उसके लिए हम मरे जाते हैं, तन की दुरुस्त रहना। एक मन दुरुस्ती होती है, अगर तंदुरुस्ती अच्छी लगती है तो हमें मन दुरुस्ती के लिए क्यों ख्याल पैदा नहीं होता कि हम अंदर से दुरुस्त रहें, सही रहें, हमारी हालत अंदर ठीक रहे। ये रहने वाली चीज है जो अंदर है, ये तो मकान है, ये तो जाता रहेगा, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कैसे अपने मन को दुरुस्त रखूं, सही रखूं? मेरी रूह की सेहत कैसे अच्छी रहे? इसके लिए जो मेरी समझ में आया है, खुदा के कलाम में जो देखा, मेरी समझ तो थोड़ी, आपकी समझ ज्यादा है, खुदा आपको और भी ज्यादा बेहतर बातें समझाएगा, क्योंकि जो रिश्ता आपका खुदा के साथ है वो आपका और उसका ही है, और किसी के साथ नहीं हो सकता। खुदा यीशु मसीह ने ये जाहिर किया है कि वो आपको प्यार करता है, आपके पास, आपके साथ साथ अपने रूह से आपके अंदर रहना चाहता है, वहां किसी और की पहुंच नहीं हो सकती। तो मैं तो सिर्फ अपनी मिन्नत आपको दिखा रहा हूं कि ये मैं मिन्नत करता हूं। ये कुछ बातें हैं जो मुझे हर रोज करनी पड़ती हैं, खुदा करे कि ये कभी बंद ना हो मेरी जिंदगी में, कभी दिमाग मेरा ऐसा इसमें फतूर ना आ जाए कि मैं ये छोड़ दूं करना। खुदा करे हमें समझ में आ जाए ये बात। 4 बातें हैं ये, पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप उर्दू बोलते हैं, उर्दू समझते हैं, उर्दू में बोल रहा हूं मैं। 4 बातें हैं। एक होती है तौबा, उसके बाद एक चीज होती है उसको कहते हैं तर्क, छोड़ना। तीसरी चीज होती है उसको कहते हैं तवक्कुल, भरोसा करना खुदा पर, और फिर उसका नतीजा होता है तमजीद, खुदा की बड़ाई करना। तौबा, तर्क, तवक्कुल, तमजीद। अगर ये आप लिख लें तो बड़ा अच्छा होगा। खुदा का बंदा दाऊद तौबा के बारे में एक बात कहता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि साहब हर रोज तौबा कर लेते, लोग कहते जी सुबह तौबा कर लीजिए, रोज तौबा कर लेते, फिर वही काम करते रहते, ये कि जी खुदा माफ कर देगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मुझे मालूम है कि अगर हाथ टूट जाए तो डॉक्टर हड्डी जोड़ देते, तो इस वजह से ये थोड़ी है कि चूंकि मुझे पता हड्डी तो जोड़ ही देंगे तो मैं अपना हाथ तोड़वा लूं। कौन ऐसा बेवकूफ होगा जी मेरा हाथ तोड़ दो, मुझे पता है तो जोड़ दिया जाएगा, कोई मुश्किल की बात नहीं, डॉक्टर साहब जोड़ देंगे तो तोड़ दो मेरा हाथ। कौन ऐसा बेवकूफ आदमी होगा? चोट लगती है, दर्द होता है। जिसको खुदावंद यीशु मसीह के पाक रूह का तजुर्बा हुआ उसे दर्द होता है, गुनाह से तकलीफ होती है, वो जानबूझ के कभी नहीं करेगा ऐसा, भागेगा उससे। लेकिन हम इंसान हैं इस दुनिया में, और खुदा चाहता है कि हम हर रोज साफ रहें। अगर कोई आदमी दिन में 3 दफा नहाता तो इसका ये मतलब थोड़ी कि बहुत गंदा आदमी है जी। देखो जी कितना गलीज इंसान है, 3 दफा नहाता है ये। अरे खुदा का शुक्र करो, उसे गंदगी की बर्दाश्त नहीं है, इसलिए 3 दफा नहाता है जी। बार बार हाथ धोता है, कितना गंदा आदमी, वही उसको बर्दाश्त नहीं है गंदगी। ये फर्क है, ये उस किस्म की तौबा है कि आपकी जिंदगी में कोई बात आ गई है, कोई ख्याल आ गया है, कुछ देख लिया है, कुछ कह दिया है, उसी वक्त वो आपको दिखा देगा, अंदर आपकी तकलीफ होगी। ये है वो तौबा जो होती रहती है, होती रहती है। कहता मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख, मेरे ख्यालात की हिफाजत कर, मेरी जबान को देख खुदावंद, इस पर पहरा बिठा दे मेरे मुंह पर। ये वो हालत है जब इंसान खुदा की नजदीकी में आके खुदा की पाकीज़गी को प्यार करने लगता है, और जहां रूह पर जरा सी धूल पड़ी तो उसे धुंधला सा दिखाई देने लगता है, और फिर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, और खुदा उनसे कहता है खुदा देख मैंने क्या कर लिया, ये मैंने क्या सोच लिया, ये क्या हो गया। रोते हैं खुदा के बंदे। बहुत मुबारक है वो आंसू जो उसकी हुजूरी में इसलिए बहाए जाते हैं, है खुदा मैंने ये क्या कर दिया, कैसे हो गया, क्यों कर दिया, क्यों सोचा। फिर वो माफी मांगते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, सो नहीं सकते, कुछ ना कुछ करना पड़ता है उन्हें, खुदा बताता है उनको क्या करना है। दाऊद कहता है 139वें ज़बूर में,
زبور 139، اے خدا تو مجھے جانچ، اور میں کہا کرتا ہوں خدا مجھے جانچتا رہے، اے خدا تو مجھے جانچ، مجھے میرے دل کو پہچان۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز، دھوکے باز ہے، اسے کون پہچان سکتا ہے سوائے خدا کے؟ اے خدا تو مجھے جانچ، میرے دل کو پہچان، مجھے آزما، میرے خیالوں کو جان لے، دیکھ تو دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، تو دیکھ۔ کتنی باتیں ایسی ہوتی میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اے خداوند کو پیار کرنے والوں، اے خداوند کے پیچھے چلنے والوں، کئی دفعہ ایسی باتیں زندگی میں ہوتی ہیں جو کسی اور کو بھی نہیں دکھائی دیتی، ہمیں بھی نہیں دکھائی دیتی، مجھے بھی نہیں دکھائی دیتی، پر اندر اندر کچھ ایسا لگنے لگتا ہے جیسے اچھا کھانا کھاتے کھاتے نا اچانک نوالے میں کوئی چیز آ جائے، اتنا مزیدار کھانا ہوتا ہے، پھر نوالے میں کوئی چیز آ جائے، پھر ایک دم سے وہ دال بینتے وقت وہ پتھر نہیں نکالا گیا، وہ منہ میں آ جائے گا، تو ایسا لگنے لگتا ہے جیسے کھاتے کھاتے جیسے نوالے میں کرکل آ گئی، ایسے جیسے اچانک دیکھتے دیکھتے آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی۔ آپ نے دیکھا کئی دفعہ مائیں بھی ہے جو کوئی بھی پیار کرتا ہے اس کے سامنے ایسے آنکھ کر لیتے ہیں، ایسے کر کے کہتے اچھا آنکھ کو کھول، اس کو خوب چوڑی سی کرتے ہیں، تو ہلکے سے رومال سے یا کسی چیز سے ایسے کر کے نکال دیتے کہ نہیں ایسے ایسے کرتا خدا، جب ہم رو رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے توبہ کرتے، تو داؤد کہتا کہ دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور پھر کیا کر، مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ دیکھ میں گر پڑا، پھر وہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے، وہ وفادار ہے، پھر ہم چل پڑتے، پر گندگی برداشت نہیں کرتا وہ، اور وہ جو اس کے نزدیک ہیں ان سے بھی پھر برداشت نہیں ہوتی۔ اس سفر میں دھول پڑتی رہتی ہے لیکن نہاتے رہتے۔ توبہ بہت ضروری چیز ہے، ہر روز دیکھتے رہا کرو، ہر روز کہتے رہا کرو خدا تو دیکھ کوئی بری چیز تو نہیں، پھر وہ جب دکھائے گا تو اس کے بعد ہوتا ہے ترک کرنا، ترک چھوڑ دینا، چاہے کتنی پیاری چیز کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو، کتنی قیمتی ہو، کتنا پیسہ خرچ کر کے آپ نے خریدی ہے۔ مجھے معلوم ہے ایک بھائی، اس نے مجھے بتایا کہ اس کو یہ بات خداوند کے کلام میں سے سمجھ میں آ گئی کہ خداوند دیکھتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا اس کے یہاں ڈھیر لگا ہوا تھا شراب کا، بہترین قسم کی شرابیں جو ہوتی ہیں سب، تو کہتے اس نے گلاس بھرا اپنا پینے کے لیے، تو اس کو یاد آ کہ خداوند دیکھ رہا ہے، اس نے وہ انڈیل دی، تو اسے یاد آ گیا، کہنے لگا یہ تو ایک گلاس انڈیلا، وہ تو پھر میں پھر بھر لوں گا۔ صاحب اس نے وہ ساری کی ساری لا کے صاحب ایک کے بعد ایک ساری کی ساری وہ سنک میں ڈال دی۔ میں نے اس سے پوچھا اور آپ کہتا نہیں طلب بھی لے لی خدا میں، طلب ہی نہیں لگتی ہے، وہ چیز ہی ختم کر دی خدا نے۔ اس کو کہتے ہیں ترک کرنا۔ اگر خداوند دکھا دے کوئی چیز تو پھر اس سے لپٹے نہیں رہنا چاہیے، وہ آپ کے ہاتھ میں، خداوند کہے گا پھینک دے، وہ پھینکنا آپ کا کام ہے، پھینک دو اس کو، نکال دو اس کو، اور یہ طاقت دے دیتا وہ ترک کرنے کی، چھوڑنے کی۔ دیکھو خدا کے کلام میں ایسی پیاری بات لکھی ہے، امثال کی کتاب ہے ایک، اور اس کا 28واں باب ہے، امثال، یہ زبور کی کتاب اس کے بعد ہے امثال، اس کا 28واں ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے 13ویں آیت ہے اس کی، امثال 28:13، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہیں ہوگا۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، بھائی دنیا سے چھپا لیں گے ہم، اپنے آپ بھی اسے کور کرتے ہیں، اچھا کوئی بات نہیں میں نے برا کام کر دیا تھا، ایک برا کام کیا تو چلو میں 10 اچھے کام کر لیتا ہوں۔ وہ 10 اچھے کام نہیں چھپا سکیں گے اس خرابی کو، اسے پھر بھی دکھائی دے گا، اسے دکھتا رہے گا، وہ آپ چاہے اس میں 10 کے بجائے پھر 1000 اور نیکیاں کریں تو وہ اس کو دکھتا رہے گا، بیماری دکھتی رہے گی۔ ارے بھیا کھال میں اگر کوئی بیماری ہو تو آپ کپڑے کسی قسم کے پہن لیں، بدلتے چلے جائیں، مگر وہ بیماری جو کھال میں ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، کپڑے دیکھ کے لوگ کہیں گے بہت اچھا لگ رہا ہے، خداوند کو دکھائی دیتا رہتا۔ تو اس کا لکھا جو اپنے گناہوں کو چھپاتا کامیاب نہ ہوگا، سفل نہیں ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔
تو توبہ کے بعد ترک کرنا بہت ضروری ہے. اگر خداوند آج آپ کو کوئی بات ایسی دکھاتا ہے, ترک کر دو. مجھے معلوم ہے بہت برسوں کی بات ہے, میں ان کے گھر میں گیا تھا, ان کی لڑکی کی شادی میں بلایا تھا مجھے, تو باپ مجھے اندر لے گئے. تو جس قسم کی واہیات اور ننگی تصویریں وہاں لگی ہوئی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ اپنی چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی جس کی شادی ہو رہی خدا اسے برکت دے؟ کہتے بے شک, آپ دعا کیجئے, اسی لیے تو آپ کو بلایا. میں نے کہا یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ آپ کو اچھا نہیں اچھا لگتا آپ کو, یہ آپ کی لڑکی, جوان لڑکی, اور یہ کس قسم کی تصویر آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے, آپ انہیں دیکھتے ہو, اچھا لگتا آپ کو؟ بیٹی بھی دیکھتی ہے یہ سب کچھ. میں نے کہا اس کو پھینک دیں, اسے ابھی اتار کے پھینک دیں ان چیزوں کو, آپ اپنے گھر میں سے کیلنڈر, یہ تصویر وغیرہ پھینک دیں. پھینک دی انہوں نے. بہت مجھے بعد میں ڈر لگا کہ اگر وہ آدمی مجھے کہتا صاحب آپ یہاں سے جائیے, آپ کو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ہماری, آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے میرے گھر میں کون سی تصویر ہونی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے. پتہ نہیں کیسے پیار کی وجہ سے میں نے کہہ دیا. انہوں نے خدا کے پیار کی آواز سن لی, پھینک دی, وہ سچ مجھے اتار دی تھی. ایسی اگر خداوند آپ کو بتائے گا نا کہ یہ چیز گھر میں ٹھیک نہیں ہے, تیری زندگی میں یہ ٹھیک نہیں, اس کو ترک کر دے, چھوڑ دے, مان جانا, تازہ ہو جاؤ گے, نئی طاقت آ جائے گی, پھر اٹھ کھڑے ہوگے, پھر چل پڑو گے. یہ چیز ہے توکل کرنا, یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر میں یہ سمجھوں کہ میں نے توبہ کر لی, اب میرے اندر طاقت آ گئی, نہیں, توبہ طاقت نہیں ہے. ترک کرنے سے آپ آزاد نہیں ہو جاتے, آپ کو اور بھی زیادہ خدا کی ضرورت ہے. یہی تو وہ بات ہے کہ خدا یسوع مسیح جو بتاتا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. اپنے شاگردوں کو بتایا تھا کہ تمہیں میری ضرورت ہے, ہر وقت ضرورت ہے. اسی لیے میرا نام امانوئیل ہے, خدا ہمارے ساتھ, میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں, میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا. تو نے توبہ کی ہے, تو نے ترک کر دیا, لیکن ابھی ضرورت ہے تجھے میری. یہ توکل کرنا پڑتا ہے خداوند سے, کیا ہے خداوند میں تجھ پر یہ توکل, یہ بھروسہ, پورا یقین کر رہا ہوں کہ اے خداوند اب تو مجھے نئی طاقت دے گا, تو میرے ساتھ ہے. یہ توکل, یہ یقین, تو میرے ساتھ ہے. ورنہ وہ جو گناہ کا احساس ہے وہ آپ کو اٹھنے نہیں دے گا, لوگ نہیں اٹھنے دیں گے. ارے ہمیں معلوم ہے تو نے کل کیا تھا, ارے ہمیں سب کچھ معلوم ہے تیرے بارے میں, آج تو بڑی بن رہی ہے, ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اس وقت خداوند پر توکل کرنا پڑتا ہے. اس وقت خداوند یسوع مسیح کی یہ بات پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے. کہتا ہے کہ میں تیرے لیے سب کچھ کروں گا, مانگ, میں دوں گا تجھے, میں تیرے ساتھ ہوں, میں تجھے جانتا ہوں, میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا. لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے, اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. پھر بھی ہمیں اسی پر توکل کرنا ہے. خداوند میرا بھروسہ, میری آس, میری امید تجھی سے ہے. میں نہیں چل سکتا اکیلا, میں نہیں کر سکوں گی یہ, پر تیرا شکر ہو چونکہ تو میرے ساتھ ہے. کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو تیرے لیے ناممکن ہو. یہ بے شک خداوند میں تو نہیں کر سکتا, مگر تو میرے ساتھ ہے. پھر یہ لکھا توکل کے ساتھ پھر تمجید شروع ہوتی ہے. جب آپ کی زندگی میں خداوند کے کام ہو رہے ہوں, لوگ دیکھتے ہیں, آپ سے بات کرتے ہیں, وہ موقع ہوتا ہے کہ کبھی وہ تاج لے کے اپنے سر پہ نہیں رکھنا چاہیے. اسی وقت آپ کو یاد آ جانا چاہیے کہ اگر وہ مجھ پر رحم نہ کرے تو کوئی میری طرف دیکھے گا بھی نہیں. یاد کر لینا چاہیے وہ وقت کہ جب آپ سب کی نظر سے گرے ہوئے تھے, سب نے چھوڑ دیا تھا, کوئی ساتھ نہیں تھا. اس وقت آپ کو یاد آ جانا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے, کہنا چاہیے, یہ اچھی بات آپ بتا رہے, یہ میری نہیں ہے, یہ تو خداوند کی ہے. اس کے نام کی تمجید ہو, اس کا شکر ہو. توبہ, ترک, توکل اور تمجید آپ کی روح کو اندر سے تندرست رکھیں گے, ہر روز تازہ رہیں گے آپ. کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہن, پیاری دوستو,
خداوند کے پیارو، آپ نے سنی اس کے پیار کی آواز؟ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس راہ پر چلیں جس کے آخر میں خوشی ہی خوشی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو یقین آ جائے کہ وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ کچھ ایسا سا ہے جیسے وہ یوں نہیں کہتا کہ جاؤ، وہ ہمیشہ کہتا آؤ چلیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ دیکھنا آپ کی زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کو اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو تندرستی دے۔ ہاں، کتنے لوگ ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، تندرست ہو جاتے ہیں، بیمار ٹھیک ہو جاتی، بدروہیں بھاگ جاتی، بالکل سچ ہے یہ۔ اگر کوئی ایسی ضرورت ہے تو خدا یسوع مسیح کے پاس آ کے کہنا تو یہ کر سکتا ہے، وہ کر دے گا۔ لیکن اس سے زیادہ یہ کہیں کہ آئے خدا مجھے مندرستی کی ضرورت ہے، تندرستی بھی دے، مندرستی بھی دے، من کو بھی میرے درست کر دے، میری روح کو بھی صحت دے۔ کیونکہ اگر جسم تو ٹھیک رہا مگر روح برباد ہو گئی تو کیا ہوگا؟ لکھا اگر انسان ساری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی روح کا نقصان کرے تو بھلا اس میں کیا سمجھداری ہے؟ سب سے قیمتی چیز اس بدن میں جس میں آپ رہتے ہیں وہ تو آپ ہیں۔ اس بدن میں آپ رہتی ہیں، آپ رہتے ہیں، آپ ہیں سب سے زیادہ قیمتی۔ خداوند یسوع مسیح کو اس کی فکر ہے۔ اس نے کہا تھا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ ہمیشہ کی زندگی میں ہوں، وہ کہتا ہے، راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ تو آپ دیکھنا آج جن باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر آپ نے سنا اور خداوند نے وہ بات آپ پر کوئی ظاہر کی ہے، میں نے تو ذکر کیا، وہ ظاہر کرے گا، دکھائے گا، تو دیر نہ کرنا، دیر نہ کرنا، کیونکہ وہ تو آپ کو پیار کرتا، بہت پیار کرتا۔ میں نہیں بتا سکتا آپ کو وہ کتنا پیار کر سکتا۔ کچھ ایسی طاقتیں آپ کے اندر کام کرتی ہیں، وہ آپ کو کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اتنا کریں کہ آپ جھک کے خدا یسوع مسیح سے یوں کہہ دیں، خدا یسوع تو خدا کا پیار ہے میرے لیے، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں سونپ رہی ہوں، تیرے ہاتھ میں سونپ رہا ہوں۔ پھر دیکھنا کیسی کیسی برکتیں آپ کو دے گا، کیسی کیسی خوشیاں آپ کے اندر آ جائیں گی، اور جو کچھ وہ دے گا اسے کوئی چھین نہیں سکے گا۔